امام حسین کی محبت الحمدللہ یہ جائے شکر ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں امام حسین کی محبت دی ہے. لیکن دیکھیں عشق کا کچھ تقاضا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نقلی عشق، ایک ہوتا ہے اصلی عشق. عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب معشوق سامنے ہو تو پھر کچھ یاد نہیں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ گزارش کچھ دن کے لیے بھول جائیے کہ آپ کا کوئی ہے یا نہیں. کچھ دن کے لیے آپ، میں زیارتوں میں رہتا ہوں، میں بات نہیں کرتا، معلوم کرتے آپ خبر نہیں لیتے. میں نے کہا یہ خبر لینے والی جگہ نہیں، تم اپنی خبر میں اپنی خبر میں. تھوڑی دن کے لیے دنیا جس کو ہندی میں کہتے ہیں مایا موہ، مایا جال سے باہر نکلیے. کچھ دن اپنے کو محسوس کر لیجئے امام حسین علیہ السلام. خوش نصیب ہے وہ، ان کے پاس چھوٹا موبائل ہے، کہ کوئی جھنجھٹ ہی نہیں، نہ نیٹ ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ کچھ ہے. آرام سے وہ ہے مولا امام حسین. عشق اگر واقعی ہے تو تھوڑی دیر نکلیے. اور شیطان ایک نیا، ارے ذرا زیارت کروا دے. اپنی زیارت نہیں پڑی، گاؤں والوں کو زیارت کرا رہے. اکثر میں نے دیکھا نا آپ کو زیارت کروا رہے. میں نے کہا آپ نے زیارت کی نہیں تو ان کو زیارت کیا کروا رہے آپ؟ اگر تصویری دیکھنا ہے تو آج تو وہ انڈیا میں لائیو چلا کے دیکھ سکتے ہیں کربلا. آپ کے دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ وہ آئینہ دیکھیے جو آپ کے سامنے ہے. وہ آئینہ دیکھیے جس میں آپ کو اپنی تصویر نظر آنی چاہیے کہ آپ کے دل میں امام حسین کی کتنی محبت. جس انسان کے لیے آپ بچپنے سے تڑپ رہے تھے، کیا واقعاً آپ کی تڑپ سچی ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی، ہم میں سے ہر آدمی بچپنے سے امام حسین یا امام حسین کرتا ہے نہیں کرتا. آج موقع ملا ہے یہاں آنے کے لیے تو کتنی تڑپ ہے امام حسین کی تئیں آپ کے دل میں. تو ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا کہ مولا ہم آ گئے ہیں، آقا ہم جیسے بھی ہوں لیکن ہم آپ کے مہمان ہیں. ہم جیسے بھی ہوں آپ کے پاس آئے ہیں. آپ ہمارا مسئلہ حل کیجیے. ہم کیا جانے ہم کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے ہمیں. لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ آپ سے ہمیں محبت ہے. یہ پرانی محبت ہے جو ہمیں کھینچ کے لے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محرم آپ مولا کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عنایت فرمائے، عنایت فرمائے. یہاں سے خالی ہاتھ جانا گھاٹے کا سودا ہے. زری کے پاس جائے کہ مولا پیر دیکھ رہے تکلیف ہے، آپ نے شفا دے گی کون دے گا؟ مولا میں پیچھے لوگوں کو چھوڑ کے آؤں، انہوں نے مجھ سے شفا مانگی ہے. باقاعدہ صرف جو ہے زری چوم کے زیارت نہیں ہوتی کہ ہم نے چوم لیا. آپ کے گھر میں سونا چاندی نہیں ہے، آپ کے گھر میں گیلٹ نہیں ہے، آپ کے گھر میں اسٹیل نہیں ہے، آپ اسٹیل چومنے آئے، آپ سونا چومنے آئے. آپ اس لیے اس چاندی پر لب رکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے فرزند رسول تھا. بھائی پلاسٹک کی جلد میں قرآن مجید سمٹا ہوا ہوتا ہے تو کیا آپ پلاسٹک چومتے ہیں؟ آپ اس قرآن کو چومتے ہیں جو اس جلد کے درمیان رکھا ہوا ہے. اگر آپ کا ذہن اور دل اس قرآن تک نہیں پہنچا تو دفتی چومنے کا کوئی خاص نہیں کہتا فائدہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا. سمندر میں اترنے والا آدمی کم سے کم تر ہو جاتا ہے، نہر میں اترنے والا کم سے کم، کربلا آنے والا اتنا تو کم سے کم ہے کہ اس کا وجود جو ہے اللہ کی نظر میں قابل توجہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ سمندر میں اترے اور پانی نہ پئیں یا نہر میں اترے اور پانی نہ پئیں تو یہ بد نصیبی ہے. آپ حرم میں جائیں تو در و دیوار سے زیادہ مولا امام حسین سے تعلق پیدا کریں. مولا امام حسین سے تعلق پڑے. کیسے تھا؟ مطلب آپ یہاں بیٹھے رہتے ہیں، ارے بچے سے بات نہیں ہوئی، ارے بچوں سے بات کرا دو، بھتیجوں سے بات کرا دو، بیٹی سے بات کرا دو. اسی طلب کو محبت کہتے ہیں. یہی کیفیت جو ہے حرم میں آپ کو امام حسین کے ساتھ ہو کہ مولا سے یہ بات نہیں کی، مولا سے یہ مشورہ نہیں کیا، مولا سے وہ دل کی بات نہیں کی. ارے مولا کوئی ہدیہ نہیں دیا. ہدیہ ہم آپ جیسے مرے ٹوٹے غریب لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارا ہدیہ کیا ہونا چاہیے؟ صلوات کی تسبیح. ہمارا ہدیہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید. ہمارا ہدیہ کیا ہونا چاہیے؟ نماز. ہمارا ہدیہ کیا ہو؟ با معرفت آنسو. یہ سب مولا کی بارگاہ میں دیجیے. اگر آنسو نہیں آتا ہے، تصور کیجئے ایک آدمی نے آیت اللہ بھائی سے کہا مجھے رونا نہیں آتا،
انہوں نے کہا تصور کر لے کہ تیرے بیٹے کا گلا کسی نے کاٹ دیا ہے، دیکھ تیرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے نہیں کھڑے ہو جاتے. جب تم اپنے بچے کے تمہارا رونگٹا کھڑا ہو جائے تم مولا کے بارے میں کوئی نہیں سوچتے ہو کہ ان کے جوان بیٹے کو ذبح کر دیا گیا. تو ریلائز کرے جو آپ کے دل میں ہے. مثال کے طور پر آپ کی بیٹی ہے، آپ اگر اس سن میں ہے کہ پوتی نواسے والے ہیں، آپ کو اپنے پوتے اور نواسی یا نواسوں سے پیار ہے، آپ جتنے دن سے آئے وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، وہ آپ کو تڑپ رہے، تو آپ یہی سوچو کہ یا مولا ہم تو کل پہنچ جائیں گے. قیومیت، قیوم کے معنی ہے کہ آپ کی زندگی آپ اگر باقی ہیں تو اللہ کی عنایت سے باقی رہتا، وہ قیوم ہے. کوئی کسی کا بھلا نہیں کرتا اللہ کے علاوہ. ماں کے پیٹ میں جو آپ کی مدد کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بولیے، ایسے نہیں ہوگا. ماں کے اسی لیے اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں آپ سے کہتا کہ نماز یہاں جماعت سے پڑھیے، مجلس کیجیے 11 بجے، ساری انرجی تو آپ خرچ کر کے آئے، تو آپ کو بتائے کہ کیا سمجھا ہے. صلوات پڑھیے محمد کہتے ہیں کوئی قوم اگر اپنے امام کے آگے آگے چلتی ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس وقت آپ کی زیارت کا امام میں ہوں، مجھ سے پوچھ کے فیصلہ کیا کیجیے کہ آپ کے لیے کیا مناسب ہے اور آپ کے لیے کیا مناسب نہیں ہے. صلوات پڑھیے میرا خیال ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو گروپ لیڈر بنایا جاتا ہے، اس سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. خیر، تو اب اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. پہلے ماں کے شکم میں کون کس کا ہوتا ہے؟ ایک قطرہ خون ماں کے شکم میں جا کے گوشت سے پھر اس کے اندر جو ہے خون جمنے کے بعد ہڈیاں کے بعد آنکھ، کان، ناک، دل، بدن کے ایک ایک حصے، کھال کے نیچے کے تمام حصے، کھال کے اوپر کے تمام حصے، شکل کیسی بنانی ہے، آنکھیں کیسی بنانی ہے، ناک کیسی بنانی ہے، دماغ بنایا ہے تو یہ کتنا سوچ سکتا ہے وغیرہ، کتنا یہ جیے گا، اس کے کھانے اتنے سارے اگر جیے گا تو کھائے گا کیسے کھائے گا، بیمار ہو جائے گا تو شفا کیسے پائے گا، کہ کہاں رہے گا، کیوں کر رہے، یہ ساری چیز وہ آپ کے لیے پہلے سے پروگرام تیار کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس کو کیا پڑے کہ آپ نے قرضہ دیا اس کو؟ صرف اس لیے کہ اسے اپنے بندوں سے اسے اپنے بندوں سے محبت، بندوں سے اسے عشق ہے، بندوں سے اسے پیار ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اگر خدا سے محبت کرنی ہو، خدا کو راضی کرنا ہو تو بہت سے طریقے ہیں. نماز ہے، عبادت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، لیکن سب سے زیادہ قریب اور سب سے آسان طریقہ اللہ کو خوش کرنے کا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے. امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے. محبت کو جگائیے. یہ محبت اگر نہیں تو صرف یہ سفر ہے، چلنا پھرنا ہے، بدن کو تکلیف دینا ہے. محبت ہے تو سب کچھ ہے. وہ عشق کیجیے، وہ محبت کیجیے کہ جو نظر آئے. صحابی تھے جن کا نام تھا ابو ذر غفاری یا غفاری. جنگ تبوک میں رسول خدا کے ساتھ تھے لیکن ان کی اونٹنی بیمار تھی. بالاخره منزل بمنزل وہ لوگ بڑھتے گئے. ہر ایک شب میں جو ٹھہرتے تھے، اب کوئی جو پیچھے ہے تو وہاں ٹھہرتا تھا 10 کلومیٹر دور، 20 کلومیٹر دور. منزل 3 دن کا فاصلہ ہو گیا. تقریباً جو ہے 60-70 کلومیٹر 80 کلومیٹر کا فاصلہ رسول خدا اور حضرت ابو ذر میں ہو گیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر تو بھاگ گئے. آپ نے فرمایا نہیں، ابو ذر بھاگے نہیں. 3 دن کے بعد دور سے دکھائی دیا کہ کوئی شے آ رہی ہے، انسان ہے، جانور ہے یا آنکھوں کا دھوکہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ انہو ابو ذر، یہ ابو ذر. یا رسول اللہ اتنی دور آپ کہہ رہے ہیں ابو ذر؟ آپ نے کہا نہیں ابو ذر.
تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ابو ذر اکیلے صحرا میں کیسے آ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ابو ذر جیسا سچا انسان زمین پر دوسرا کوئی نہیں ہے، نہ آسمان نے ایسے کسی اور انسان کے سر پہ سایہ کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، اور نہ زمین نے کسی کو ایسے بوجھ اٹھایا کہ جو ابو ذر سے سچا ہو۔ یہ اکیلے اس دنیا سے اٹھے گا، اور حشر کے دن بھی اسی طریقے سے اکیلے یہ محشور ہوگا۔ ابو ذر جب آئے تو بے ہوش ہو گئے، پانی چھڑکا گیا، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، کف آنکھیں الٹی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ نے کہا شیطان پہ لعنت، صلوات برمان نیند کی صورت میں آپ کا غلبہ کرتا ہے، کبھی تھکاوٹ کی صورت میں، کبھی یہ لگتا ہے کہ بس اب وہ ان چیزوں کو دھیان نہ دیے، جیسے ہی ایسا ہو آپ کہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، خود بخود وہ بھاگ جائے گا، وہ چلا جائے گا۔ اس لیے کہ آپ ذکر امام حسین کرنے بیٹھے، کہاں حرم امام حسین میں، تب وہ تو نہیں چاہے گا نا کہ آپ کی آنکھوں سے چند قطرے آنسو نکلے یا مولا کے بارے میں آپ کچھ، آپ کو اس سے لڑنا ہے۔ اچھا، سب سے بڑا شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی خواہشات نفس ہے، یہ زیادہ انسان کو اذیت دیتی ہے۔ اس سے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو یہ کہے اس کے خلاف آپ کیجیے، چلو سویا جائے، چل نہیں سوئیں گے۔ نفس کہے کہ چلو فلاں آدمی کچھ کہہ دے، ہم نہیں کہیں گے۔ یہی نجات ہے کام، کہ نفس کی غلامی نہ کرے۔ زیارت کا مطلب ہی یہی ہے کہ مال اولاد گھر والوں کو چھوڑ کے صرف عشق کو تلاش کرنے کے لیے آپ اتنی مصیبتیں اپنے ساتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ زیارت کا مقصد یہ ہے، لہذا ان چیزوں میں دھیان دیجیے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک اور تو زندگی کے یہ 4 شبیں آپ کو کربلا میں ملی، 4 یا 5 شب، ان 4-5 شبوں کو اپنے لیے سنوار کے رکھیے۔ بدن کی ایسی کی تیسی، کہتا ہے سو ٹھیک ہے، یہ تو زندگی بھر آپ کو سلائے گا، کھلائے گا، پلائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں اپنے جسم کو چپل کی طرح استعمال کرو، وہ تم پہ سواری نہ کرے، تم اس کے اوپر سواری کرو۔ لہذا یہ چند دن ہے، اور اگر اس سرزمین میں بیٹھ کے معرفت کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو آپ کے پیچھے بہت سے ایسے لوگ جو التماس سے دعا کہیں، ان سب کا مسئلہ حل ہو جائے۔